السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پریشانی ہونا لگتا ہے کہ جو سبق ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کریں گے اور آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ ہم جب سورہ بقرہ جو ہے اس کے مے بی کچھ پیجز کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری گرامر پوری ہو چکی ہوگی اس وقت تک. تو میں نے گرامر پہلے نہیں پڑھانی شروع کی کیونکہ اس سے یہ جو ہے وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے. جب آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے سورہ فاتحہ کے اندر بہت سارے الفاظ سیکھے ہیں، اس میں تقریباً ہم نے آدھی گرامر بھی اسی کے اندر حل کر لی تھی. تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ بار بار ہوگی، بس آپ جو ہے اس کو کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے. تو آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ مرکبات کی مختلف قسمیں کون کون سی ہیں. تو مرکبات ہم نے کہاں سے لفظ اپنا شروع کیا تھا؟ ہم نے عربی کے جو حروف تہجی ہیں ان سے الفاظ بنانے شروع کیے تھے، اور انہی الفاظ سے ہم نے پہلے کہا تھا اس میں اسم ہو سکتا ہے، اس میں فعل ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر حرف جو ہے حروف ہو سکتے ہیں. اسم، فعل اور حرف، یہ تین قسمیں ہیں کسی بھی لفظ کی. تو یہ الفاظ ہیں. بعد میں لفظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور اس سے مرکبات بنتے ہیں. اب ہم کچھ چیزیں لکھتے ہیں یہاں پہ اور پھر اس کی عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کتاب. اب آپ اس میں مختلف قسم کے مرکبات بنا سکتے ہیں. پہلا مرکب آپ یہ بنا سکتے ہیں، آپ اس کے لکھتے ہیں خوبصورت کتاب. اس کے بعد آپ کہتے ہیں خالد کی کتاب. اس کے بعد آپ اس میں کہتے ہیں اس کی کتاب. پھر آپ کہتے ہیں وہ کتاب. اور اس کی جگہ پہ آپ ایک چیز اور کہتے ہیں وہ کتاب. اس کے بعد کہتے ہیں وہ کتاب ہے. وہ کتاب اور وہ کتاب ہے میں فرق ہے. وہ کتاب جب آپ کہتے ہیں تو یہ مرکب ہے، یہ جملہ نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں وہ کتاب ہے، آپ کسی چیز کا اشارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ جملہ اپنا جو فکر ہے وہ مکمل کر دیا، آپ نے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا. لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ وہ کتاب، اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ مرکب ہے، یہ جملہ نہیں ہے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اس لیے ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ فرق ہوگا، کیونکہ اس کے بعد فکر آئے گا کہ اس کتاب کے بارے میں کیا مزید ذکر ہے. یہ کیا چیز ہے خوبصورت کتاب؟ ہم نے کہا تھا یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کتاب کی جو ہے وہ خوبصورت ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ وہ کتاب کی صفت بیان کی جا رہی ہے. خوبصورت کتاب. یہ کیا چیز ہے؟ خالد کی کتاب. ہم نے کہا تھا جس چیز کے درمیان کہا کی آ جائے تو یہ مرکب اضافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ملکیت شو کرتا ہے. یہ بن جائے گا مرکب اضافی. اس کے بعد ہم نے کہا تھا اس کی کتاب. تو اس کی کتاب کیا ہوگا؟ یہ ضمیر کے ساتھ مل کے یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، لیکن یہ مرکب کس کے ساتھ بنا ہے؟ مرکب اضافی ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ اضافت جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ کی ہے. یعنی یہاں پہ ہم نے جو اسم استعمال کیا تھا وہ اسم علم استعمال کیا ہے، اس بندے کا نام لیا ہے جس کی کتاب ہے. اب یہاں پہ ہم نے اس بندے کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی جگہ پہ اس کی کا کہہ دیا، تو یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی ضمیر آ سکتی ہے، میری کتاب، اس کی کتاب، خالد کی تمہاری کتاب، تم دونوں کی کتاب. کس طرح سے وہ ساری کی ساری جو ضمیر والی کردار اس میں فٹ ہو سکتی ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ کتاب تو یہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری. ہم نے جتنے بھی اشارے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر لگ سکتے ہیں. تو ایک کتاب، وہ ایک کتاب، وہ دو کتابیں، وہ سب کتابیں. اس طرح سے مرکب اشاری والا پورے کا پورا ٹیبل آپ اس میں لگا سکتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ کتاب کی جو ہے وہ کتابن ہے عربی. کتابن. کتابن.
کتابن. اور خوبصورت کی عربی ہوتی ہے جیدن. خالد کی ہوگی خالدن، اور اس کی ہوگی ہوا. ہم نے یہاں پہ ہوا لانا ہے، ہوا. اور وہ جو ہے اس کے لیے ہم یاد کریں گے ذالکا. اب بنائے مرکب توصیفی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ صفت پہلے آتی ہے اور چیز بعد میں آتی ہے. تو صفت کیا ہے؟ یعنی کتابن دیا جائے گا کتابن جیدن. کتابن جیدن. تو اس طرح سے یہ کراس ہوتا ہے کیونکہ عربی زبان میں صفت بعد میں آتی ہے اور لفظ جو ہے موصوف پہلے آتا ہے. یہ موصوف ہو گیا اور یہ اس کی صفت ہو گئی. تو کتابن جیدن. کتاب جیدن. اب خالد کی کتاب، تو یہ آ جائے گا کتابن. اور خالد یہاں پہ چونکہ یہ مرکب اضافی ہے تو ہم نے کیا کہا تھا، یہ کتابن، کیونکہ اس کو آپ نے پہلے ہلکا کرنا ہے. اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب اس کو آپ نے ہلکا کرنا تو بنے گا کتابو. کتابن نہیں آئے گا بلکہ کتابو خالی دن. اب یہاں پہ دن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا مرکب اضافی کا جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ کہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. اس کا ترجمہ جو تھا وہ خالد کی کتاب، کتاب خالدن. جب آپ نے مرکب اضافی بنانا ہو تو اس کو پہلے ہلکا کرتے ہیں، عام لفظ کو کتابو اس کو ہلکا کرتے ہیں، اس کی تنوین ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے جو جس کی کتاب ہو اس کے نیچے آپ زیریں لگا دیتے ہیں. یہ کتاب خالدن بن جائے گا. اب ہوا جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے. اب ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے، کیونکہ ہم دوبارہ مرکب اضافی بناتے ہیں تو اس میں جر کی حالت چاہیے. تو یہ کیا بنے گا؟ جر کی حالت اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہو. آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ہو جو ہے وہ جڑا ہوا ہو وہ ملکیت شو کرنے کے لیے آئے گا. تو یہ آ جائے گا کتابو. تو اسی طرح سے پہلے آپ اس کو ہلکا کریں گے کتابن کو کتابو، اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا لگا دیں گے کتابو ہو، اس کی کتاب. اور جب آپ نے اس کو مرکب اشارے بنانی ہو تو پہلے اشارہ ذالک، اس کے بعد جو آپ نے کتابن جو ہے اس کو مخصوص کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کتابن جو ہے کوئی کتاب ہے، جب آپ اس کو مخصوص کریں گے تو اس کو معرف باللام کہتے ہیں. کہ کسی ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام کیسے لگاتے ہیں، اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو کتابن سے یہ بن جائے گا الکتابو. یہ بن جائے گا ذالکل. یہ جو الف ہے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ حمزہ جو ہے جوڑنے کے لیے تھا. تو اس کو جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ذالکل. پڑھا نہیں جائے گا ذالکل کتابو. امید ہے آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوگی یہ کیا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مرکب توصیفی میں کتابن جیدن، کتاب خالدن خالد کی کتاب، کتابہ اس کی کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب. تو اس میں آپ تبدیلیاں جب جتنی مرضی کر لیں. یہاں پہ کتاب کی جگہ پہ کوئی اسم لے آئیں. حدیقۃ جیدۃ نیا باغ، حدیقۃ خالدن خالد کا باغ، حدیقتہ اس کا باغ. ذالک کی بجائے یہاں پہ جو ہے اس کے لیے ہوگا تلکا. سو تلکل حدیقۃ وہ یا یہ باغ، کیونکہ تلکا جو ہے عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور حدیقۃ جو ہے وہ ایک مؤنث لفظ ہے. اس کے بارے میں ہم کسی دن ذکر کریں گے. تو اس کی پریکٹس کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کے اندر دیکھیں کتابہم، کتابہ، کتابنا، کتابی. تو
تو یہ اسم ضمیر کی جتنی کی پوری گردانیں ہیں جس میں آپ نے حالت جر استعمال کرنی ہے وہ ملا کے اس کے ساتھ آپ بنا لیں. آپ ہزاروں لفظ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہر قسم کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بھی استعمال کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ہر قسم کا لفظ بدل کے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے صفت اور موصوف ہیں اس کو بدل کے بھی آپ تبدیلیاں کر سکتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.